بیان ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ جڑا رہ سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کے بیان کو۔ تصور کیا ہے؟ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گری است۔ کہتا ہے ہمارے ہاں بادشاہی کا تصور یہ ہے کہ حضور کی امت کی خدمت کی جائے۔ ہاں، حضور کی امت کی خدمت کی جائے، اور پھر خدمت کے ساتھ کیا ہو؟ عدل فاروقی و فقر حیدری۔ حضرت فاروق اعظم جیسا عدل ہو اور مولا کائنات جیسا فقر ہو۔ اسی پر یہ ایک بات، وقت بھی ختم ہو جانا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الحفاظ کے اندر، یہ میرے پاس ہے، اس کے اندر لکھا کہ فاروق اعظم جب ملک شام گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کو کہا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں۔ انفرد عن الناس لیعرف اخبارہم۔ آپ نے فرمایا تسی سارے علیحدہ ہو جاؤ تے میں تنے تنہا صحرا وچ چلنا، خیمے، جھونپڑیاں، پنڈ، گاؤں، میں انہاں کول پوچھنا بھائی تہاڈا کی حال ہے تے عمر دے بارے تہاڈا کی خیال ہے۔ حضرت عمر علیحدہ ہو گئے، چلدیاں فمر بعجوز فی خبایا۔ آپ جاندے ایک خیمے وچ گئے تے ایک بڈھی مائی ہوری بیٹھے ہوئے تے انہاں کو حضرت عمر حال چال پوچھن تو بعد فرمایا ما فعل عمرو۔ فرمایا مائی جی عمر دے بارے کوئی جان دیو بھئی عمر کتھے ہیں تے کون ہیں انہاں دے بارے؟ مائی ہوری کہن لگے سنیا کہ شام گیا ہویا واپس لوٹ رہا، اے نہیں پتہ کتھے اس ٹائم۔ انہوں نے پتہ اے نہیں سی عمر اے ہی ہے تے لا جزا اللہ عنی خیرہ، اللہ انہوں نے میری طرفوں کوئی خیر تے بھلائی نہ عطا کرے۔ نال مائی اور بھی کہہ چھڑیا۔ حضرت عمر فرمان لگے ویحا کے، حضرت عمر فرمان لگے او مائی اور تیرا اللہ بھلا کرے، ایک ہی گل کر، اور کی گل کر دیتی تو، او اللہ تیرا بھلا، اف ایڈی وڈی تو گل کر چھڑی، عمر نو اللہ تیری طرف بھلائی عطا نہ کرے، ایک ہی گل کی تو۔ مائی اور کہنے لگے جدوں دا حکمران بنیا وہ میرے خیمے تک آئے ہی کوئی نہیں، اور انہیں میری خبر ہی نہیں لئی، اور نہ میں نو دی طرفوں کوئی دینار آیا، نہ درہم آیا، نہ میں نو کوئی پیسے ملے۔ آپ نے فرمایا مائی عمر نو کی پتہ ہے تو اس خیمے جو رہندی اور تو تینو پیسے دی لوڑ ہے تے تینو چیزاں دی لوڑ ہے۔ مائی جڑی گل کی تھی نا وہ پھر حضرت عمر اگے خود کی فرمایا فقالت سبحان اللہ ما ظننت ان احدا یلی علی الناس ولا یدری ما بین مشرقہا و مغربہا۔ آپ نے فرمایا میں نو ایک گل کدی سوچی بھی میں نہیں سی کہ محمد عربی دا غلام ہوئے تے مسلمانہ دا حکمران بن جائے تے انہوں مشرق مغرب دا پتہ ہی نہ ہوئے۔ میں تو کدی سوچے بھی نہیں سی بھائی عمر بھی نہیں کرے گا تے حضور دے کلمہ پڑھن تو بعد حضور دا خلیفہ بنے تے مشرق مغرب جو کچھ ہو رہا ہوگا اس تو باخبر نہ ہوئے، میں نے تو کدی سوچے ہی نہیں سی۔ فاقبل عمر ہوا یبکی، حضرت عمر رون لگ پہ تے رو کے فرمایا واہ عمرہ واہ خصومہ کل احد افقہ منک یا عمر۔ فرمایا واہ عمر تیرے ہوتے افسوس، تیرے مقابلے گلاں کرنے والے کتنے ڈاڈے، انہوں تیرے نالوں زیادہ حکمرانی دیاں گلاں پتہ۔ بس اے حضرت عمر ایک گل اے نہیں فرمایا کہ تو من جان دی نے اے مخبر بیٹھے ہوندے ہیں کہہ دینا مولی خادم تواڈے خلاف گلاں کر رہے۔ حضرت عمر دے سامنے مایورہ گل کی تے پہلے کیا اللہ انہوں جزا نہ دے میری طرفوں بہتر، بلکہ میں قیامت والے دن عمر نو پکڑاں گی بھائی اتھے میرے پیسے کیوں نہیں دیتے۔ دوسرا پھر جدوں حضرت عمر کہا کہ بھائی او اتھے تیرے خیمے تک کیویں آوے تے انہیں مائی نے اگو گل کی تھی میں تو نہیں سمجھ دی کہ مسلمانہ دا حکمران ہوئے تو انہوں مشرق مغرب دا پتہ نہ ہوئے۔ تو پھر حضرت عمر رو پہ بجائے اس دے کہ مائی کو گرفتار کرو مدینے لے چل، کہ مائی کی جرت کیسے ہوئی عمر کے خلاف باتیں کرتی۔ میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ اسلام ہوئے حضرت عمر دے سامنے مائی اور گل کر دی، کیوں جی وہ بھی عمر دے سامنے جنہ دے سائے کو شیطان بھی نسدہ ہوئے، جنہ دے حیبت اور جلال کو سورج بھی بے نور ہو جائے، جنہ دے ڈنڈے نال زمین رک جائے تے جنہ دے ڈنڈے نال زمین تیل ڈلیا ہوئے تے حضرت عمر ڈنڈا مار کے کمن کہ عمر دے ہوندے تو تیل غصب کر سکتی، تیل باہر کٹ تے تیل باہر کٹ دے وے۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا دریائے نیل رک جائے تے حضرت عمر فرمان جے اپنے مرضی نہ چلنا نہ چل، جے اللہ دی مرضی نہ چلنا تے عمر اللہ دا بندہ کہندا ہے تینوں چل۔
میں اس اسلام دیا گلاں جی ہاں میں اس اسلام دیا گلاں کر مائی سامنے حضرت عمر دے کتنی ڈاڑیاں گلاں کیتیاں تے حضرت عمر پھر رو پے تے حضرت عمر فرمان لگے آپ نے فرمایا مائی اج تک عمر دی طرفوں جیڑی تیرے تے زیادتی ہوئی تو کتنے دا سودا کرنا چاہندی تے میں عمر واسطے بڑا خیر خواہ ہاں تے میں کہنا عمر کہ تیری وجہ تو قیامت نو پکڑیا نہ جائے تے میں تیرے نال دس او کہن لگی لا تہ زا بنا رحمک اللہ جی میں کہنے نہیں او ویرا بھلا ہوئی جا او مائی کہنے لگی او ویرا بھلا ہوئی جا میرے نام مذاقہ نہ کر او جا او بھلا ہوئی جا تو اتھوں نکل فقال عمر لیس بحزائن فلم یزل بہا آپ مسلسل حضرت عمر نو یہ گل کر دے رہے میں تیرے نال مذاق نہیں کر رہا تو میں نو دس تو کتنے دا وہ ظلم بیچنا ہے کہ تم آپ قیامت والے دن عمر نو نہ پوچھیں انہیں کہا جی 5 دینار عمر میں نو دے دے وے نا تے میں قیامت والے دن عمر دی شکایت کوئی نہیں کرنا آخر کردے ایتھے آ کے جدو گل مکی نہ فبینما ہوا کذالک اے اجے گفتگو جاری سی حضرت عمر دی مایورا نال تے اذ اقبل علی بن ابی طالب وابن مسعود اللہ اکبر فقال السلام علیک یا امیر المومنین حضرت عمر نے سارے نو علیحدہ کر دیتا نا تے اے حضرات تلاش کردیں خیمے چاہ دے مولا علی آ گئے تے عبداللہ بن مسعود دوویں آئے تے آندے ہی کہ السلام علیکم یا امیر المومنین فوضعت المرأة اللہ اکبر یدا علی راسها فقالت واسوانا شتمت امیر المومنین فی وجہی فقال اللہ عمر اللہ علیک یرحمک اللہ اور مایور ایتھے ہاتھ رکھیا این کر کے ہاتھ رکھیا یعنی توبہ 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 میں عمر دے سامنے گلاں کیتیاں اے کی بن گیا جی تسی میرے نال کی کیتا حضرت عمر میں عمر نو اتنے ڈاڈیاں گلاں سامنے کیتیاں میری ہائے افسوس میری اس زبان اتے میری اس گفتگو اتے میں افسوس کر دیاں جیڑی میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں توبہ 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 فقال عمر لا علیک یرحمک فرمایا حضرت عمر فرمان لگے نہیں اللہ تیرے اوپر رحم کرے تیرا حق بنتا تھا عمر سے یہی بات کرنی چاہیے انہاں تک ڈاڑیاں گلاں کیتیاں حضرت عمر دعا دیتی انہاں کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے آپ نے فرمایا کہ کھل دا ایک ٹکڑا لیاؤ چمڑے دا ایک ٹکڑا لیاؤ اے دے اوتے لکھیے تے دوویں صحابہ کہنے لگے مولا علی عبداللہ بن مسعود انہاں کیا کوئی نہیں انہاں کا مایورہ دے خیمے چ انہاں کہ ایتھے بھی کوئی نہیں ٹکڑا پھر حضرت عمر جیڑی چادر پائی ہوئی سی نا او دے نالوں ایک ٹکڑا او دے نالوں پھاڑیا اپنی چادر جیڑی پائی سی او دے نالوں پھاڑ کے تے اوتے لکھیا کی لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تو بعد لکھیا کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے معاہدہ ہے اس مائی کے ساتھ جب سے عمر خلیفہ بنا اس دن تک 25 دینار کے بدلے میں کہ قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے عمر پیش ہوگا تو مائی میرے خلاف دعویٰ نہیں کرے گی سونا جی اسی اسلام جس نے گلاں کرنے ہیں پورا ملک بھی چلا جائے بچے بھی مار دیتے جان خودکشیاں بھی ہو جان جی پانی بھی کسی نو صحیح نہ ملے انصاف بھی کسی نو صحیح نہ ملے سکون بھی نہ ملے ظلم ہی ظلم ہون تے ساڑھے کو توقع رکھ دین ایتھے تے عمر بھی کہندے مائی قیامت نو تو نہیں کہنا 5 روپے دے بدلے تو نہیں کہنا تے اگلی گل بڑی ڈاڈی آپ جدو یہ لکھیا جا چکیا نا تے حضرت ہاں ادھے ہوتے شاہدہ علی ذالک علی بن ابی طالب عبداللہ بن مسعود اس ہوتے 2 گواہن علی بھی ہے تے عبداللہ بن مسعود بھی ہے یہ 2 گواہی پائی حضرت عمر نے تے ہاں مایورہ اے گل تے پھر حضرت عمر اس تو بعد گل کے کی تھی حضرت علی مرتضیٰ نو اے جڑے صحابہ تے اہل بیت دے جھگڑے کرتے ہیں اوتھے پھر گواہ بھی حضرت علی مرتضیٰ نو پایا حضرت عمر نے فرمایا اے 2 گواہن تو اس تو بعد وہ خط جڑا دیتا نا ثم دفع الکتاب الی علی آپ نے وہ جڑا رکا سی نا وہ جڑا کاغذ وہ جڑا کپڑے تے لکھیا فرمایا علی یہ جو ہے نا معاہدہ آپ اپنے پاس رکھیں اگر میں آپ سے پہلے مر گیا دنیا سے چلا گیا شہید ہو گیا آپ سے پہلے چلا گیا تو میرے کفن کے اندر آپ نے یہ رکھ دینا ہے یہ ہے جناب سروری در دین و خدمت گریس ہاں جے بات میں جس بات اسلام دیاں گلاں کرنا وہ اسلام ہوئے جے مائی دا حق بھی ہوئے تے حضرت عمر اس کو حق خرید کے تے کفن چو رکھ دے من معاہدہ قیامت والے دن رب میرے کو پوچھے تے عمر کہہ دے اے میں سبحان اللہ
دوستو آپ نے بیان سماعت فرمایا شب قدر کی ان مبارک ساعتوں کے اندر، یہ بیان بار بار سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان سن کے بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بیسیکلی وہ شخصیت تھے جنہوں نے ہمیں ایک نئی سمت اور نیا راستہ دیا، عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے چراغ ہمارے دلوں میں روشن کیے۔ دوستان محترم، شب برات کے متعلق میں کچھ بات کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ امتوں کا تذکرہ کیا جن میں حضور علیہ السلام کو ان امتوں کے بڑی بڑی لمبی عمریں دکھائی گئیں، جن میں وہ عبادات بھی کرتے، جہاد بھی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنی امت کی عمریں دکھائی گئیں تو وہ بہت قلیل تھیں، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی افسوس اور انتہائی پریشانی کا احساس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ اے محبوب ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل، اعلیٰ اور بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر یہ رات مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے کہ اس رات کے اندر اگر کوئی بے قدر و قیمت آئے اور جو اپنی گناہوں اور غفلت کی وجہ سے بے قدر و قیمت ہو گیا تھا، اس رات میں توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور عبادات الہی کو بجا لائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قدر، شان، عظمت اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجاہد کا ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک اپنے جسم سے لباس کو نہیں اتارا، ہتھیار کو نہیں اتارا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، یا رسول اللہ اتنی عبادت، تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے رات عطا فرمائی، فرمایا اگر تم اس رات کے اندر عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، تو یہی رات تمہارے لیے اس کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق جڑا رہ سکے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔